قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کروڑہا شکر احسان عظیم ہے اس ذات اقدس کے لیے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں اپنے نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسے جیسے سال ہمارا گزرتا ہے، مہینہ ہمارا گزرتا ہے، ہفتہ دن رات جوں جوں ہمارے گزرتے ہیں، ویسے ویسے ہم کو تکالیف مصائب دیکھنا پڑتا ہے. مگر اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے سلف صالحین، تابعین، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، انبیاء و رسول، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے جتنا ہم وابستہ رہیں گے اتنا ہی ہم خدائے رب العالمین کے قریب تر ہوتے جائیں گے. اگرچہ کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف ملوث ہو جائیں، ہم یہ کہیں کہ ہم پر تو کچھ آنچ نہیں آئی، ہم اپنی جگہ سیف ہیں، یہ سوچ ہماری غلط ہے. ہر آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، تمام حالات آپ کے سامنے ہیں. چونکہ انٹرنیٹ کا دورہ ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون. کم سے کم ہم کو اب تو سدھرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط ہے، ہم اپنے آپ کو اس طرح سدھار لیں کہ جہنم کی آگ ہم پر حرام ہو جائے، جیسے ہمارے اکابرین سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. اور نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام کیے، آپ کی نبوت والی زبان سے جو الفاظ عطا ہوئے، وہی شریعت، وہی قرآن ہے، وہی خدا کا کلام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نے اپنے نور سے سب سے پہلے میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نبی محمد الرسول اللہ سے جو محبت کرتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال اتنے محبوب ہیں، خود خدا کہہ رہا ہے کہ بس میں میرے نبی کی مرضی کو دیکھتا ہوں. تو اسی لیے اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
جو قرآن مقدس نازل فرمایا، جو خدا کا کلام ہے، تو بتایا جا رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کسی نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور وہ دوسروں تک پہنچائے، وہی شخص بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ہر کسی کی زبان سے قرآن کو نہیں سنا جا سکتا، ہر کسی کے قلم سے لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن سنانے والا ہو، قرآن پڑھانے والا ہو، قرآن سمجھانے والا ہو، قرآن کا درس دینے والا ہو، قرآن کی تفسیر لکھنے والا ہو، وہ ایک سچا عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک سچا عاشق رسول ہونا ضروری ہے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی آل اولاد کی فکر کیے بغیر، اپنے مال و متاع کی فکر کیے بغیر خدا کی رضا کے لیے اس کی زندگی بسر۔ ایسے سچوں کو یاد کریں، ایسے سچوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ میں نے 12 کہہ دیا، اس کو دوبارہ نہیں کہوں گا۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو خدا کے محبوب بندوں کو تلاش کرو۔ آج ہماری نظریں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعد حیات تھے، باقاعد حیات ہیں، باقاعد حیات رہیں گے۔ اگر کوئی اس کے اندر خامی نکالتا ہے ان الفاظ میں، ان جملوں میں، تو سمجھ لو خدا کا منکر ہے۔ کیوں خدا کا منکر ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر مدینہ المنورہ میں ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے وہ اپنے مرقد پر انوار میں آرام کر رہے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ جاوید ہے۔ کیوں؟ سمجھ بات کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اترا نبی محمد الرسول اللہ پر، تو کسی ایک زمانے کے لیے قید نہیں ہوا نا؟ ہوا کیا؟ کسی ایک زمانے کے لیے قید ہوا؟ کوئی 100 سال 1000 سال کے لیے قید ہوا؟ نہیں۔ قرآن خدا کا کلام ہے، روزے اول میں جو تھا آج بھی وہی ہے، میدان محشر میں بھی وہی رہے گا۔ آپ اس کے ٹرانسلیشن میں چینجز لا سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر میں چینجز لا سکتے ہیں، آپ اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو بتانے میں چینجز لا سکتے ہیں، لیکن خدا کا جو کلام ہے اس میں کوئی چینجز امپاسبل ہے۔ کیوں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ دلوں میں نبی کی محبت کو بسائے رکھو تو مان لو کہ نبی زندہ۔ اگر دل مردہ ہو جائے تو پھر جو چاہے کہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری بساط نہیں ہے۔ قرآن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں قرآن کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر کے، اللہ کے لیے قربان کر کے قرآن کو اگر سمجھو گے تو تمہارے نس نس میں قرآن بھر جائے گا۔ جب تمہارے نس نس میں قرآن محفوظ ہو جائے تو تمہاری نس نس بول اٹھے گی نبی نبی نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور صاحب قرآن
دونوں جدا نہیں ہیں، جس طرح خدا اور رسول جدا نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا سے نبی بڑھ کر ہیں، نہیں کہتے، لیکن ہم ضرور کہتے ہیں کہ نبی خدا سے جدا نہیں ہیں، نبی خدا سے جدا نہیں ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی شان و شوکت کو، آپ کی عظمت کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن صرف عربی جملوں کو پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ جیسے سفر مظفر کا آج مہینہ چل رہا ہے، جس کی 24 تاریخ ہے، یہی ماہ مبارک کی 28 تاریخ وہ تاریخ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا احسان کی ہے اس ذات نے، جس ذات کا نام نامی اسم گرامی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد، صرف مجدد نہیں گزرے بلکہ آپ کے اوصاف کمالات میں بتلایا جاتا ہے کہ مجدد الف ثانی، الف کہیں گے ہزار، 1000، الف ثانی، 1000 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ آپ کوئی اپنے کسی شیخ کو مجدد کہو، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجدد الف ثانی، پہلے مجدد گزرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوسرے مجدد گزرے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت کا دور کیا تھا جانتے ہو؟ میں نے بارہا جبھی بھی دشمن طاقتوں کی طرف سے اسلام کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں، مسجد محراب منبر کی مخالفت میں، دینی مدارس درگاہیں خانقاہوں کی مخالفت میں جب بھی آواز اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو میں کیا کہتا ہوں؟ یہی کہتا ہوں کہ جب تک ان کا ساتھ مسلمان نہ دے تب تک وہ ہم پر آنچ نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے کلچر کی، ان کے مذہب کی کتابیں، ان کے مذہب کا لٹریچر پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر اسلام پر سرچ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت کہاں سے آیا؟ وہ تو اپنی طاقت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، وہ تو اپنی صفت کو محفوظ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے کلچر کے لٹریچر کو نہیں پڑھ سکتے، تو کہاں قرآن کی مخالفت میں سرچ کرنے کے لیے، اسلام پر سرچ کر کے مسلمانوں میں جھگڑے، فساد، فتنہ پیدا کرنے کے لیے اتنا وقت کہاں ہے؟ یہ ہمارے ہی درمیان سے لوگ اٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا علماء دو طرح کے ہیں، علماء دو طرح کے ہیں، ایک ہے علماء حق جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، ایک ہے علماء حق جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، دوسرے ہیں علماء سو جو پیسے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند دن دولت کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر دوں تاکہ ہماری زندگیوں میں پھول نہیں، پھول کی پتی کے برابر صحیح وہ اجر و ثواب ہمیں مل جائے، تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا جس وقت میں مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا۔ ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں، 1000 سال پہلے چلے جائیں آپ، جو ہندوستان تھا، افغانستان، سری لنکا اور کئی ممالک اسی میں ضم تھے، اس وقت کی بات ہے۔ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بابر، پھر ایک آیا اس کا بیٹا اکبر، پھر اس کا بیٹا آیا جہانگیر۔ کیا کیا گیا تھا؟ یہی کہ مسجدوں کو توڑا جا رہا تھا، اذانوں کو بند کر دیا جا رہا تھا، اور جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوتی، درباری آتے، دربار لگتا، لنگر لگتا، السلام علیکم کہنے کا رواج ختم کر دیا گیا تھا۔
کہا کہ اللہ اکبر کہا جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بادشاہ اکبر کو سلام کرنے کے لیے الفاظ کیا قرار دیے گئے؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اکبر کا دین الہی، سنتے ہیں نا، دین الہی، اکبر کا دین الہی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور رہا۔ آپ نے اپنے شریعت پر اتنے اٹل رہے کہ اس کے لیے سجدہ تعظیمی قرار کر دیا گیا۔ اکبر کے لیے سجدہ تعظیمی ہونے لگی، علماء سے فتوے لیے گئے، سبھوں نے لکھا اکبر بادشاہ ہے، بادشاہ کی مخالفت کریں گے تو ہماری جان جا سکتی ہے، ہم کو قید خانے میں قید کیا جائے گا، ہمارے بچوں کی جان چلی جائے گی، ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے۔ تو علماء سو نے بک کر سجدہ تعظیم کو جائز قرار دیا، لیکن یہ مجدد ہیں، اور یہ مجدد سلسلہ نقشبندیہ کے وہ شہرت یافتہ دوسرے امام، دوسرے مبلغ ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، فاؤنڈر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے مبلغ، دوسرے امام، دوسرے رہنما مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کی بارگاہ میں بھی، آپ کے دربار میں سوال آیا تو آپ نے کہہ دیا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تو کہنا درکنار، بلکہ سجدے کی نقل کی جائے تب بھی حرام۔ سجدہ تو کہنا اپنی جگہ ہے، سجدے کی نقل بھی اگر ہو جائے تب بھی حرام۔ اب علماء سو نے ہتھ کنڈے تیار کر لیے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پھنسانا چاہا، لیکن جانتے نہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ اور بات بتاؤں، علماء سو جو میں نے کہا، ابو الفیضی نامی ایک شخص، بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، جیسے عربی کے جب الفابیٹ آپ پڑھیں گے، الف، دال، رے، سین، صاد، لام، میم، را، اس پر نقطان نہیں ہے، ڈاٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں الفاظ؟ تو ایسے الفاظ کو لے کر اس نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، مگر اللہ دل کے حالات کو جانتا ہے۔ جب اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اس مفسر ابو الفیضی کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، کیونکہ وہ اکبر کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام جب قرار دیا تو دربار میں بلایا گیا، دربار لگا، گیٹ جو تھی بڑی، اس کے اندر ایک چھوٹی سی گیٹ لگی تھی، یوں سمجھ لیں کہ 3-3.5 فٹ کی گیٹ لگی۔ اب اس کے اندر کیسے داخل ہو گیا؟ داخل ہونا ہے تو کیسے جاؤ گے؟ پہلے سر کو جھکا کر جانا ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ جب اکبر کے دربار میں آؤ تو اس ادب کے ساتھ آؤ۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین معتقدین بھی بہت تھے۔ وہ کون تھے؟ ہم جیسے تم جیسے عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اسی بادشاہ کے مقرر کردہ وزراء، منسٹر، گورنر تھے۔ جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا، اب لوگ حیرت میں ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سجدے کو حرام قرار دیا ہے، سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا، اب وہ دربار میں بلائے گئے ہیں، اب وہ دربار میں کیسے آئیں گے؟ پہلے سر جھکا کر آئیں گے یا کیسے آئیں گے؟ جی یہ سب سوچ رہے تھے، مگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب دربار اکبر دربار جہانگیری میں چلنے لگے تو آپ نے
سر نہیں جھکایا۔ کیوں؟ اگر سر جھکاؤں تو سجدہ تعظیمی میں آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قدم کو رکھا۔ اب بتاؤ 3-3.5 فٹ کی گیٹ میں آپ پہلے قدم رکھیں گے تو سلامت اندر جا سکتے نہیں، الٹے گر جاتے۔ لیکن اللہ نے طاقت دی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس دربار میں جب جاتے ہیں تو قدموں کو پہلے رکھتے ہیں، ولایت والے قدموں کو رکھتے ہیں اور دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ جہانگیر اپنی مسند پر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ اب درباری سوال کرنے کے لیے مجدد الفسانی کو کوٹری میں کھڑا کرتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے کہ جب دربار میں آپ آئے ہیں تو دربار کی تعظیم، دربار کے قوانین آپ کو پتہ نہیں تھی؟ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے نادانو، یہ سر جھکتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، کسی کے آگے سر نہیں جھکتا، اگرچہ کہ سر کٹ جائے، سر قلم ہو جائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر سب کے سب حیران ہو گئے، کچھ جواب نہیں دے پائے۔ اب دوسرا ہتھ کنڈا انہوں نے علماء سو کی جماعت نے جو بنایا تھا، یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کے مجدد الفسانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آپ کو بڑھ کر بتلاتے۔ تو دوسرا سوال ہوا مجدد الفسانی سے، ایسے کئی سوالات ہوئے، لیکن صرف 2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جس سلسلے کا شیخ ہوں، میں جس سلسلے کا امام ہوں، میں جس سلسلے کا مبلغ ہوں، ہم اپنے آپ کو اتنا عاجز کر کے بتاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اتنا عاجز قرار دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ ادب کے خاطر وہ تو صدیق اکبر کا مقام ہے۔ تب بھی کچھ جواب بننے پڑا۔ کیا کیا گیا؟ فوراً حکم ہوا بادشاہ کی طرف سے قید کر دیا جائے، گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ قید کر دیا گیا۔ جب قید کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، آپ کے 7 لڑکے تھے، 7 لڑکے سب آ رہے تھے، تو فرمایا کہ بیٹے میں نے تم کو جو میرے نبی کا کام تمہارے سپرد کیا ہے بس اس کو کرتے رہو، مجھے بچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ اس کا رسول میرا حامی و مددگار ہے، اس کی نصرت سے میں باہر آ جاؤں گا، تم مجھے بچانے کی کوشش نہ کرنا۔ اب بتاؤ جیلوں میں کون رہتے ہیں؟ شرابی، زانی، فاسق، فاجر، فلاں فلاں کے گناہوں کے مرتکب ہوا کرتے ہیں۔ جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گوالیار کے قلعے میں بند ہوئے، تقریباً 1 سال 4 مہینے یعنی 16 مہینے آپ کو قید رکھا گیا، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر رب کی وحدانیت کا پرچم ایسے بلند کیا کہ گوالیار کے قلعے سے اذانوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ نماز ہو رہی ہے، ادھر باہر بادشاہ مسجدوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے فاسق، فاجر، شرابی، زانی سب کے سب آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بالآخر جہانگیر جب بیمار ہوا، بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیم، اطباء علاج کے لیے آئے، سب علاج کر رہے ہیں مگر سب کے سب عاجز ہیں، علاج کر نہیں پاتے۔ جہانگیر ٹھیک نہیں ہوتا، بادشاہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے مرد حق باطل کے مات کھا سکتے ہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ نے ایسی طاقت دی۔ تو آخر میں ڈاکٹرز، حکیم، اطباء میں جو علم دین جانتے تھے، اسلام کی حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جس کو گوالیار کے قلعے میں بند کیا ہے ان سے آپ دعا کروا لیں،
تاکہ آپ کو صحت مل جائے، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فوراً جہانگیر نے کیا کیا؟ اپنے قاصدوں کو بھیجا، اپنے قاصدوں کو بھیج کر کہا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرائی جائے، صحت یابی کے لیے دعا کرائی جائے۔ جیسے قاصد جا کر کہنے لگے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ٹھہر جاؤ، رب کی جانب متوجہ ہوئے، عالم خیال میں رب سے کہنے لگے مولا اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کے لیے دعا کروں، کیونکہ تیرے دین کو مٹانا چاہتا ہے، یہ تیرے دین کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہے، ایک اپنا نیا دین شروع کر رہا ہے، مولا اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کے لیے دعا کروں۔ رب کا حکم ہوا کہ دعا کر دو۔ پھر مجدد الفسانی نے کہا کہ ابھی بھی دعا نہیں ہوگی، پہلے جا کر کہو تمہارے بادشاہ سے جتنی مسجدیں توڑی گئی ہیں ان تمام مساجد کی تعمیر کی جائے، اس کے بعد دعا ہو۔ جب قاصد آ کر کہنے لگا تو جہانگیر نے کہا ارے میں اپنی جان کے لیے تو سب حکومت کر رہا ہوں، میں اپنی جان کی سیفٹی کے لیے تو یہ بادشاہ کا سکہ چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے کہہ دو ان سے کہ دعا کر دیں میرے لیے، ان سے کہہ دو میرے لیے دعا کر دیں۔ کہا کہ نہیں ابھی دعا نہیں ہوگی۔ جب دعا کی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحت یاب ہوا، صحت یاب ہونے کے بعد خود اپنی فوج کے ساتھ چلتا ہوا گوالیار کے خلاف پہنچا اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اب باہر تشریف لائیں، باہر تشریف لائیں، یعنی اسلامی قوانین کو اکبر کے دور میں، بابر کے دور میں، جہانگیر کے دور میں جو ختم کر دیے گئے تھے ان تمام قوانین کو پھر سے رائج کر دیا گیا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو کٹانے کے لیے قدم اٹھا لیے، لیکن دین اسلام کی حفاظت کے لیے قید خانے کو بھی برداشت کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تقریباً 3 سال تک آپ کو نظر بند بھی رکھا گیا تھا، لیکن خطوط کے ذریعے لڑائی جھگڑے کو روکا، کہا کہ مجھے جہانگیر کی اصلاح کرنی ہے، مجھے جہانگیر کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ ہے، تبھی تو اکبر کا دین الہی ختم ہوا، ورنہ آج تک اگر اکبر کا دین الہی رہتا تو پھر ہماری حالتیں کیا ہو جاتی نہیں معلوم۔ تو اس لیے ایمان والو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام پر ڈٹے رہیں، جس طرح نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج میں نے رب کی رضا کے لیے، تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے تمام باطل رسموں اور رواج کو میں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہے، اور وہی سچے عاشقان رسول اللہ ہیں جنہوں نے اپنے پیروں تلے دربار جہانگیر میں داخل ہو کر جہانگیر کے اکبر کے اس دین الہی کو ختم کر دیا۔ اذانیں بلند ہونے لگی، سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا، اور یہی وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کے فرزند 4 لڑکوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، تو ایک فرزند آپ کے حضرت معصوم نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، معصوم نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لیں، کسی اور درس نظامی کی دارالفتہ سے فتویٰ لیں، تو وہاں ہر جگہ آپ کو فتووں میں پوائنٹ کوٹ کیے جاتے ہیں، اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری۔ تو یہ بھی کارنامہ مجدد الفسانی کا، کیوں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند معصوم نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے تیار کیا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت حاصل کی، پھر اس کے بعد 700 علماء کو جمع کر کے فقہ حنفی کے فتووں کو مرتب فرمایا،
فقہ حنفی کے فتووں کو مرتب فرمایا۔ اور اسی سلسلے نقشبند کی اگر بات کروں، میرے دادا پیر جنہیں دنیا محدث دکن کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے مطابق احادیث رسول کو جمع کر کے زجاجۃ المصابیح تصنیف فرمائی۔ زجاجۃ المصابیح تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کی بارگاہوں سے کیا ملتا ہے، نبی کا وسیلہ لینے سے کیا ملتا ہے، جو سوالات اٹھتے ہیں ان تمام باتوں کا یہاں آپ کو جواب مل رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، علماء حق، علماء ربانیین کی صحبت کو اختیار کرو۔ بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں، جیسے سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں شکیل نامی ایک شخص جو مرتد ہے، جو خارج اسلام ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا داعی کہتا ہے، اس کے چنگل میں بھی لوگ پھنس رہے ہیں۔ 2 دن قبل میں کوئی چیز انٹرنیٹ پر تلاش کر رہا تھا تو مجھے وہاں ایک چیز ملی کہ ایک عالم نے جس مکتب فکر کا یہ اپنی جگہ، اسے ہمیں سروکار نہیں ہے، ایک عالم نے اس کے جھانسے میں آ گیا۔ تو خدا را کبھی دنیا کی لالچ میں نہ جانا، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کا متاع، دنیا کی طاقت، دنیا کی عزت، دنیا کی کرسی، سب کو ہم یہیں چھوڑ جانا ہے۔ ہماری روح قبض ہو جائے، سب یہیں چھوڑ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام پر ثابت قدم رہیے۔ جان جاتی ہے جانے دیجئے، لیکن رسول اللہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیجئے۔ جب رسول اللہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے چلا جائے گا تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں بھی اسی طرح ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ سکرات کے وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، قبر کی زندگی میں کیا معاملہ ہوگا، میدان محشر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا نہیں معلوم۔ بس دامن مصطفیٰ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو سکرات کے وقت ہمارا خاتمہ بالخیر کرتا ہے، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا پیدا کرتا ہے، وہی دامن مصطفیٰ ہے جو میدان محشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے گا، اور وہی دامن مصطفیٰ جب ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ ہم تھامے رہیں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اسی دامن مصطفیٰ کے صدقے شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، خدا کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا، اور دائمی زندگی کا فیصلہ ہمارے لیے جنت قرار دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔